बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की बीमारी का मसला एक बार फिर उठा है। क्या है, कैसे है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आपको बताऊँगा। लेकिन दूसरी जानिब साकिब निसार की हो गई तलबी, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये भी बताऊँगा आपको। और काला कोट काली टाई, शामत आई और बहुत बुरी शामत आई, ये क्या है, ये भी आपको इसकी इतला दूंगा। और जजेस चले गए छुट्टी पर, क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा मसला अदलिया में चल रहा है। नए जजेस की तैनाती हो रही है और पुराने जजेस की शामत आई हुई है, वहाँ भी मसला मसाइल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस पे आपको करूँगा बातचीत। लेकिन दूसरी जानिब एक और है कि सिक्योरिटी मामलात पर इत्तेफाक राय पाक चीन दोस्ती का, वो क्या है, ये भी आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। और बड़े मामलात हैं जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो पहली बात करते हैं कि सिक्योरिटी मामलात। सदर पाकिस्तान जो है, उनकी क़यादत में एक दौरे पे गया हुआ है चीन के वफ़द। उसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद हैं, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ इस्तक़बाल हुआ। अब दुनिया परेशान है कि ये क्या हुआ, और सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने भी कह दिया कि हमारा नंबर 1 दोस्त जो है, पहला दोस्त जो है, वो है चीन, अवामी जमहूरिया चीन, और उसके बाद फिर किसी दोस्त की बारी है। वाज़ेह पैगाम दे दिया। और फिर जिस तरह वहाँ पे बहुत बड़े अंदाज में उनका इस्तक़बाल हुआ, पुरतबाक अंदाज में सदर शी चीन ने किया, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा जो है वो ग्रेट हॉल में सारा तकरीब हुई, और वहाँ वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई, वज़ीर दाखिला की अपने हम मनसब से भी हुई, और सदर से भी मुलाकात हुई, चीनी सदर से भी। तो उसमें जो मामलात हुए, उस पर इत्तेफाक हुआ कि जो चीनियों की सिक्योरिटी का मसला है, उसको अब पाकिस्तान और चीन मिल के देखेंगे। इत्तेफाक राय हो गया। मकसद ये है कि आने वाले दिनों में तरक्की की रफ्तार में तेज़ी होगी, पाकिस्तान अपना काम करेगा और चीन अपना काम करेगा, और जो CPEC-2 है उस पर भी अमल दरामद होगा, और बाकी जो माजी का काम रुका हुआ था वो भी मुकम्मल होगा। तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी जानिब जो है वो बात है कि अपना इमरान खान की बीमारी मसला क्यों बनी है। जो जाता है उनसे मिलने, वो ये बता रहा है कि वो आजकल उनका ब्लड प्रेशर बड़ा ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो किसी ख़ास नफसियाती बीमारी में मुब्तला हो गई। ये उनके अपने करीबी ज़राए करें, PTI के ज़राए करें, वरना डॉक्टर्स की जो टीम गई है, वो जब भी गई है, जैसे भी गई है, जिसकी भी है, चाहे उसमें शौकत खानम के हों या PIMS के डॉक्टर हों, उन्होंने आके यही कहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल मुकम्मल सेहतमंद हैं। लेकिन अब ये अपने बंदे इनके कह रहे हैं कि नहीं, वो बात बात पे चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि दवाखाना फैज़ आलम जो था, जब वो बंद हुआ तो उसके बाद भी कार्रवाइयाँ चलती रहीं, यानी बैक डोर से दवाइयाँ अद्वियात का इस्तेमाल होता रहा, और आखिरकार फिर उसके सरबराह जो थे फैज़ हमीद साहब, वो पकड़े गए, हकीम फैज़ हमीद साहब, कि भाई आप तो रिटायरमेंट के बाद इन चीज़ों में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो खाली वही नहीं पकड़े गए, उनके साथ साकिब निसार साहब, बाबा डैम वाली सरकार जो थी, उनको भी बुलाया गया था और तलब किया गया था, और उनसे उनका फ़ोन भी ले लिया गया था, जिसकी उन्होंने FIR दर्ज कराई थी कि मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया। अब इतलात ये है इस्लामाबाद से कि बाबा डैम वाली सरकार को एक बार फिर तलब किया गया उसी केस वहीं, कि जनाब तुझे कीता कि फैज़ हमीद के साथ मिल के, और तीसरा पार्टनर कौन है आपका? तो तीसरा पार्टनर कौन है? वो जाते हैं रास्ते, वो निशानियाँ जो बताई जा रही हैं वो खान इमरान खान नियाज़ी की हैं। तो लग यही रहा है कि उसके प्रेशर में है इमरान खान, जो उनकी तबीयत ख़राब हुई है या उनका ब्लड प्रेशर है, कि अब बारी आ गई है। फिर वही बात आएगी ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगी, क्योंकि फैज़ हमीद साहब मौजूद है, साकिब निसार साहब को भी बुलाया गया है। तो अब उनसे बाकी जो पिछले सवालात थे, जो उसमें से चीज़ें तहकीकात के बाद गलत निकली, उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये सही, ये गलत, इसमें मज़ीद आप क्या कहते हैं। तो उस सिलसिले में अब लग रहा है कि इनके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। अब बात करते हैं काला कोट काली टाई, शामत आई, ये वकला बरादरी लगाती है नारे।
جب وہ احتجاج کرتی ہے، جب وہ تحریک چلاتی ہے تو وہ کہتی سب کی شامت آئی. تو بھائی جی ظاہر ہے وہ بہت طاقتور ہے، شامت تو آئی. لیکن آج اس کالے کوٹ کی کالی ٹائی کی شامت آ گئی. اڈیالہ جل گئے. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری، یہ جو بھائی ہیں فواد چودھری کے، ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے روک لیا. 2 گھنٹے بٹھایا اور ملاقات نہیں کرائی عمران خان صاحب سے. تو بڑے ناراض تھے. پھر انہوں نے جو ماں بہن کی گالیاں دی، جو کہ نہ میں سنا سکتا ہوں، نہ بتا سکتا ہوں، نہ دکھا سکتا ہوں، لیکن مختلف سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی ہیں. اور کوئی کسی نے بیپ لگائی ہے، کسی نے ڈیلے بیپ لگائی ہے، تو کوئی نہ کوئی گالی بھی سنائی دیتی ہے. تو وہ بڑی گالم گلوچ ہوئی. تو کالا کوٹ کالی ٹائی جو تھی بفر گیا، اور اس کے ساتھ جیلر کے ساتھ ڈپٹی جیلر کے ساتھ ان کی بڑی منہ ماری ہوئی، اس میں بڑی گالم گلوچ ہوئی. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ صبر کا پیمانہ ہر طرف سے لبریز ہو گیا. اچھا، عمران خان کے بارے میں سیف جو ہے نا، بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا عمران خان کا خط جو ہے وہ کام دکھا گیا. حکومت کی صفوں میں بڑا ترتلی مچ گئی ہے، اور دوسری طرف بھی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا، جبکہ اس کے کا نہ کوئی جواب دیا گیا، نہ کہیں وہ نظر آیا کہ وہ خط ہے کہاں. لیکن وہ ہوا میں تیر جو چلے اس سے بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. تو سیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو اب ثاقب نثار کی باری آئی اور پھر راستے جا رہے ہیں خان کی طرف، تو یہ لگ رہا ہے یہ اسی کی ہلچل ہے جو انہوں نے خط کیا. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے انہوں نے مطلب جب 2014 میں کیے تھے، جب بھی 14 نکات لے کے آئے تھے، اب پھر وہ بیرسٹر صاحب بھی اور باقی بھی جو ہے وہ 1971 کی باتیں کر رہے ہیں، اور خان صاحب بھی 1971 کی باتیں کر رہے ہیں. پھر خان صاحب نے اسی طرح جیسے مجیب الرحمان صاحب نے 6 نکاتی ایجنڈا دیا تھا، انہوں نے بھی یہاں 6 نکاتی ایجنڈا دے دیا. پتہ نہیں کیوں ان سے متاثر ہے. حالانکہ بنگلہ دیش میں تو اب ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کے پتلے توڑ دیے گئے، ان کے جو بنائے گئے تھے بت وہ گرا دیے گئے، قائد ماننے سے انکار کر دیا قوم نے، ان کی بیٹی کو ملک بدر کر دیا گیا. بلکہ آج تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حسینہ واجد کا گھر بھی جلا کر خاک کر دیا گیا. تو وہاں حالات یہ ہیں، اور ہمیں اتنا پیار ہے کہ ہم مجیب الرحمان کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے. ہم کبھی حمید الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں، کبھی 1971 کی بات کرتے ہیں کہ اس میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا تو کیا نتیجہ نکلا. یہاں بھی 2024 میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا تو اب وہی اسی طرح آمرانہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں. لیکن بہرحال کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا کیا ہے. اچھا، ججز کی تعیناتی، 9 ججز کی تعیناتی لاہور کے لیے کر دی گئی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، 10ویں پر اتفاق رائے نہیں ہوا، اور ان ججز میں منصور علی شاہ کے بھی نامزد جج بھی موجود ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میرٹ پہ ہوا ہے، بلکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ ہوا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میرٹ پہ ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرٹ پہ ہوا، کیونکہ وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، ان کے بندے بھی اس کمیٹی میں موجود تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، باقاعدہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تعیناتی جو ہے یہ کسی کے پسند ناپسند پہ نہیں ہوئی، بلکہ میرٹ پہ ہوئی ہے. تو وہ تو ہو رہی تھی. لیکن ایک جج صاحب جو تھے محسن اختر کیانی، وہ پہلے چھٹی پہ چلے گئے تھے. اب 2 ججز اور چلے گئے، اچانک غائب ہو گئے. ان کے مقدمات بھی لگے ہوئے تھے، انہیں سننے بھی تھے، شیڈول بھی تھا، لیکن وہ چلے گئے چھٹی پہ. تو وہ کیوں چلے گئے؟ وہ اسی لیے چلے گئے، ایک تھے طارق جہانگیری صاحب، اور دوسرے ان کے ساتھ بھی ان کی جیسے جج تھے جو ان کے ساتھ تھے، مطلب ایک اور. تو 3 جج جو ہیں نا یہ بھی چھٹی پہ چلے گئے. تو اب کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہیں خط لکھا تھا، اس خط کو نظر انداز کر دیا گیا. پہلے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس پہ بھی کچھ نہیں بنا. تو معاملات یہی ہے کہ عدم تعاون کا سلسلہ چل رہا ہے، چاہے وہ یحییٰ آفریدی ہوں، چاہے وہ امین الدین خان ہوں، لیکن یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کسی کو کوئی نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے. اب معاملات بہت حد تک بگڑ چکے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں راستہ تو نکلنا ہے. مذاکرات بھی بند ہو چکے ہیں، اب یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. بار بار خط لکھے جا رہے ہیں، کبھی ججز لکھ رہے ہیں، کبھی عمران خان لکھ رہے ہیں، کبھی کوئی اور لکھ رہا ہے. آج وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو ہیں وہ رمضان شوگر ملز کے حوالے سے بری ہو گئے. فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا گیا. تو معاملات تو ابھی عمران خان کے حق میں نہیں ہیں. دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے جو امید تھی کہ وہ فون کریں گے، عمران خان صاحب کے لیے سہولت فراہم کریں گے، وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. بلکہ انہوں نے ایک جو چھکا مارا کہ ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے اور وہاں سے کسی کو ہم آباد نہیں ہونے دیں گے،
تو اس کا جب دنیا سے باقاعدہ ریئیکشن آیا، مصر نے بھی دیا، باقیوں نے بھی دیا، بہت سے لوگوں نے، اور اپنے اسرائیل نے اپنا آسٹریلیا نے دیا، کینیڈا نے دیا، تو اس پہ جناب ٹرمپ کے جو ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ کہا ہے ہم نے کہ غزہ پہ قبضہ نہیں ہے، ہم تو اس کو پہلے صفائی کریں گے، اس کی آباد کاری کے لیے اس کو ہم آباد کریں گے، وہاں پہ امداد دیں گے، پھر ہم بات کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم غزہ کو چھین لیں گے یا کیا کر لیں گے۔ یعنی وہ یو ٹرن لے گئے، پہلا چھکا جو ہے ان کا وہ باؤنڈری پہ پکڑا گیا ٹرمپ کا۔ تو اب دیکھیں ابھی بہت سے انہوں نے چوکے چھکے مارنے کی کوشش کی ہے، مزید کریں گے، لیکن کہیں سے ابھی تک عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں، کیوں کہ 3 بڑی پارٹی جو ملک میں ہیں، اس میں ایک بڑی پارٹی تحریک انصاف بھی ہے۔ اس کے الیکشن ہوئے نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، قواعد و ضوابط کیا ہے، ان کا اپنا آئین کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 3 بڑی جماعتوں کو ہونا چاہیے اور جمہوریت کو اسی طرح چلنا چاہیے، ترقی اور خوشحالی کے راستے نکلنے چاہیے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نے کے بان۔